کہ اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. جب سجدہ ادا نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں انسان کی نماز ہی فاسد ہوگی, کیونکہ سجدہ نماز کے اندر فرض ہے. جب سجدہ ادا نہ ہوا تو پوری نماز فاسد ہو جائے گی. لہذا اس کا بھی اہتمام کرے. اور اس کے بعد دوسرا طریقہ, اس کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سجدے کی حالت میں ہے, سجدے کی حالت میں وہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے کے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ لے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا, لیکن سنت کے خلاف نماز ادا ہو جائے گی. یہ کچھ ایسے مسائل. اسی طرح سجدے کے اندر ایک اور چیز ہے کہ سجدے کے اندر ہم اپنی کونیوں کو پہلو سے دور رکھیں. یہ سنت طریقہ ہے, اپنی کونیوں کو پہلو کے ساتھ ملا کر نہ رکھیں. لیکن اس کے اندر بھی ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری کونیوں کو دور رکھنے کی وجہ سے ہمارے دائیں بائیں والے کو تکلیف نہ ہو. اگر دائیں بائیں والے کو تکلیف ہو گئی تو اس وقت ہم اپنی کونیوں کو تھوڑا نزدیک بھی رکھ سکتے ہیں. لہٰذا اس کا بھی ہم اہتمام کریں, کیونکہ جس طرح نماز کے بعد دوسرے کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ, اس طرح نماز کے اندر بھی اپنے دائیں بائیں والے ساتھی کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ کی کبیرہ سے. لہٰذا ہم اس کا بھی اہتمام کریں. اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے جلسہ, جو دو سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں. تو جلسے کے اندر بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے سجدے سے اپنے پوری طرح سر اٹھاتے نہیں, دوسرے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ بھی بالکل غلط ہے. جس طرح قوما واجب ہے اس طرح جلسہ بھی واجب ہے. اس طرح جلسے کے اندر بھی ہمیں رکنا ہے. اس طرح جلسے کے اندر بھی ہمیں کچھ ٹائم پر بلکہ اس قدر رکنا ہے کہ انسان کم سے کم 3 تسبیح پڑھ لے. 3 تسبیح کے وقت ہمیں جلسے کے اندر بیٹھنا ہے, اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا ہے. اگر کوئی شخص اس قدر نہ بیٹھے بلکہ سجدے سے پورا اٹھنے کے بجائے آدھا اٹھا پھر اسی حالت میں دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اس کا واجب فوت ہو گیا. تو واجب فوت ہونے کی وجہ سے سجدے 100 کرنا ہے. اگر سجدے 100 بھی نہ کیا تو نماز انسان کی فاسد ہو جائے گی. نماز واجب الریاض ہے, ہم اس کا بھی اہتمام کریں. بلکہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے, جب رکوع سے اٹھتے تھے تو قوما کے اندر اس قدر ٹھہرتے تھے جتنی دیر تک اس رکوع کے اندر ٹھہرتے تھے. یعنی جتنے وقت وہ رکوع کے اندر ٹھہرتے تھے برابر اتنے ہی وقت وہ قوما کے اندر ٹھہرتے تھے. اور جس قدر وہ سجدے کے اندر رکتے تھے, جتنا ٹائم وہ سجدے کے اندر لگاتے تھے برابر اتنا ہی ٹائم وہ جلسے کے اندر بھی لگاتے تھے. لہٰذا ہم بھی اپنی نماز کو اسی سنت طریقے کے مطابق بنائیں. جب ہماری نماز اس سنت طریقے کے مطابق بنے گی تب ہماری نماز خضوع والی نماز ہوگی. اسی طرح اتحیات کا مسئلہ ہے کہ اتحیات میں ایک انسان کیسے بیٹھے, تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے, بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے, اس کے بعد اس بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا, یہ سنت طریقہ ہے. لہٰذا یہ نماز کی ظاہری والے حصے, یہ جس ظاہری والے حصے کے اوپر ایک انسان عمل کرے گا, ان تمام آداب کی, سنت کی اور واجبات کی جب رعایت کرے گا, رعایت کرنے کے نتیجے میں یہ انسان کی نماز خضوع والی نماز بنے گی. اب آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ خضوع کس چیز کا نام ہے. اگر ہم خضوع والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کی رعایت کرنی ہوگی, تب جا کے ہماری نماز خضوع والی نماز بنے گی. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ نماز کے اندر ہم بلا وجہ بلا ضرورت کی حرکت نہ کریں. بعض حضرات دیکھیں گے کہ نماز لگا لیتے ہیں, قیام کی حالت میں ہلتے رہتے ہیں, قرات کرتے ہیں یہاں سے اپنے جسم کو ہلاتے رہتے ہیں. بلا ضرورت جسم کو ہلانا بھی نماز کے اندر مکروہات کے قبیل سے. اور اسی طرح بلا ضرورت ہم اپنے بالوں کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. بعض نماز کے اندر اپنی داڑھی کو سیدھا کرتے رہتے ہیں, اور بعض ایسے جو نماز کے اندر اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. اور فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کے, بلا وجہ, بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے اپنے ہاتھوں کو 3 اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا عمل کر دے یا کپڑے سیدھے کر دے, قیام کی حالت میں 3 مرتبہ کپڑے سیدھے کر دے, یا کسی ایک رکن میں کوئی ایسا عمل 3 مرتبہ کر دے جو بغیر ضرورت کی ہو, بغیر حاجت کی ہو, اس کی نماز وہیں فوت ہو جاتی ہے. اور ہم میں سے اکثر اس کے اندر ملوث ہیں کہ ہم نماز لگا لیتے ہیں اور داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, بعض سر کے بالوں کے ساتھ, بعض نماز لگانے کے بعد وہ بھی سیدھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں خضوع کے خلاف ہیں. لہٰذا جب ہم خضوع والی نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کی ہم رعایت کریں گے, تب جا کے ہماری نماز خضوع والی نماز بنے گی. اور دوسری چیز خشوع, یہ تھا خشوع. اس کے علاوہ دوسرا لفظ بولا جاتا ہے خشوع. خشوع کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیتے ہیں پورے آداب, پورے واجب اور سنت کی رعایت کرتے ہوئے, اسی طرح خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیں. ایک کا مطلب جسم کو, پورے جسم کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا, اور خشوع کا مطلب دل کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا. یعنی جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل, ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں, ہم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہیں, ہم سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا کے ماحول کے اندر جب پریڈ چل رہی ہوتی ہے, جب کوئی بڑا افسر آگے بیٹھا ہوتا ہے اس کے سامنے پریڈ چل رہی ہوتی ہے, تو پریڈ کرنے والے اس وقت اگر ان کو کھجلی آ جائے وہ کھجلاتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے افسر کی توہین ہے, ہم اس کے سامنے پریڈ کے دوران کوئی ایسا عمل کرتے ہیں. تو یہ دنیاوی افسر ہے, تو ہم احکم الحاکمین کے سامنے
سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کیوں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بلا وجہ اپنے ہاتھوں سے حرکت کر رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر دنیا کے خیال پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا جب ایک انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا دل بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوگا تو دل کے متوجہ ہونے کو خشوع کہتے ہیں. جب ایک انسان کی ظاہری حالت بھی ٹھیک ہوگی ظاہری نماز بھی ٹھیک ہوگی اور باطنی نماز یعنی دل کا ارادہ دل کی نیت بھی ٹھیک ہوگی تو تب جا کے یہ نماز خشوع اور خضوع والی نماز بنے گی. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بعض حضرات نماز تو لگا لیتے ہیں لیکن دکاندار اپنی دکانوں کا حساب کرتے رہتے ہیں نماز کے اندر کاروبار اپنے کاروبار کے حساب کرتے ہیں اسی طرح جو ملازم وہ اپنی ملازمت کا نماز کے اندر حساب کرتے ہیں